الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں، رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں اور برکت کا خزینہ بندوں پر لٹایا جاتا ہے۔ انسان اور بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں، رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، فرما برداری والا کوئی کام کریں، نیک کام کرتا چلا جائے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں آخرت میں کام آئے گی، وہاں اور کوئی چیز انسان کے کام نہیں آنے والی سوائے نیکیوں کے۔ رمضان المبارک یوں تو سارا مہینہ ہی افضل اور بابرکت ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن خاص طور پر اس کے آخری عشرے کے تعلق سے بہت سی فضیلتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بے پناہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ اتنا دوسرے عشروں میں نہیں ہوتا تھا۔ یعنی تیسرے عشرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے، سب سے زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، سب سے زیادہ نیکیوں میں لگے رہتے تھے۔ کیوں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں یہ شوق اور عبادت کا یہ معمول امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ اخیر عشر میں جو ہے اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرو، خوب مجاہدہ کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، اور حدیث بخاری شریف کی ہے۔ فرماتے ہیں جب آخری عشرہ آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ احی اللیلہ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ راتوں کو جاگتے تھے، اور صرف جاگتے نہیں تھے بلکہ جاگ کر نوافل کا اہتمام ہوتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی، ذکر کیا جاتا تھا، اور دوسرے نیک کام کیے جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے راتوں کو جاگنے کا مطلب۔ ہمارے پاس ایک عجیب نظریہ یہ قائم ہو چکا ہے کہ راتوں کو جاگنے کا مطلب ہے کہ بس سونا نہیں ہے، اب کچھ بھی باتیں کیجئے، کہیں بھی گھومیے، دعوتوں کا اہتمام کیجئے، یہ راتوں کا جاگنا ہے۔ نہیں، راتوں کو جاگنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، نیک کاموں میں لگا رہنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے اخیر عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں احی اللیلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس نیکیاں خود ہی سمیٹ لی اور گھر والوں کو ان کی روش پر چھوڑ دیا۔ ایک گھر کا انسان اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی انسان گھر کا بڑا ہے تو اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ آپ کے گھر والوں کے اندر فلاں بری بات تھی، آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اور تیسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی دنیا کے دوسرے کاموں سے ہٹ کر اور کٹ کر خاص آخرت کی فکر کرتے ہوئے عبادت میں لگ جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کمر بستہ ہو جانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام، یہ شوق، یہ جذبہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم رمضان کے اخیر عشرے کو غنیمت جانیں اور اس کے ایک ایک گھڑی کو جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے میں صرف کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخیر عشرے میں اتنا اہتمام کیوں؟
آخر عشرے ہی کی اتنی فضیلت کیوں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث شریف میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ رمضان المبارک کی اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ اخیر عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر ہی کی وجہ سے اخیر عشرے کو جو ہے دوسرے عشروں پر فضیلت حاصل ہے۔ البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، یہ ضرور کہا گیا کہ وہ طاق رات۔ اب طاق راتیں 5 ہوتی ہیں، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہیں، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ ان تمام طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، بلکہ پورے اخیر عشرے میں عبادتوں کا خاص اہتمام کریں۔ اور یاد رکھیں کہ شب قدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کیا تھا، اور جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کیا ہو، کیا وہ رات عام راتوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن شریف کو مبارک رات میں نازل کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے۔ اسی کو سورۃ القدر میں بھی کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اور قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے شان والا، عظمت والا، سمجھے؟ قدر والی رات۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ شب قدر کا تعارف کرتے ہوئے خود ایک سوال قائم کرتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ ہے شب قدر کیا ہے؟ اور پھر خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی انسان نے شب قدر کو پا لیا، تمام طاق راتوں میں اس نے عبادت کی، تو ظاہر ہے ایک شب قدر اس کو مل جائے گی۔ تو جس نے شب قدر میں عبادت کا اہتمام کر لیا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کیا ہوتا ہے شب قدر میں؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں زمین پر اور گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ اور کون اترتا ہے؟ والروح، اور روح الامین اترتے ہیں۔ کون ہے روح الامین؟ وہ فرشتوں کے سردار جو نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لے کر آیا کرتے تھے، وہ بھی زمین پر اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یوں بھی کوئی کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ درخت سے گرنے والا پتا بھی اللہ کی مشیت اور مرضی سے گرتا ہے۔ تو شب قدر کو فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں، من کل امر، اور ان کے ذمے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اور یہ کب تک چلتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ صبح نمودار نہ ہو جائے۔ تو شب قدر بہت بابرکت رات ہے۔ جس کو شب قدر کی عبادت کا مزہ مل گیا اور شب قدر جس کو نصیب ہو گئی، ایسا ہی ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں تک اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت کی ہے۔ البتہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شب قدر کی کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص نماز نہیں بتائی گئی ہے، اس کا کوئی مطلب متعین نہیں کیا گیا۔ انسان آزاد ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، اس کو اپنی پسند کے مطابق عبادت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ چاہے نفل نمازوں کا اہتمام کرے، چاہے وہ قرآن لے کر قرآن کی تلاوت کرتا بیٹھ جائے، قرآن میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، چاہے اللہ سے مانگے، چاہے وہ ذکر کا اہتمام کرے، نیکی کا جو کام وہ کر سکتا ہے شب قدر میں وہ کریں۔ البتہ ایک خاص دعا ہے جو شب قدر کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو اللہ سے دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے اللہ
آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، فاعف عنا، بس ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر خاص طور پر اپنے گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے۔ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں، یا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر تا پا، سر سے پیر تک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی مناسبت سے طاق راتوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو عام دنوں میں بھی 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہیں دن میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ گناہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کیے ہیں۔ شب قدر کے موقع پر عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور سچے پکے دل سے جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں۔ تو شب قدر میں ہم سب اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔